قتل ہو۔ بسمillahirrahmanirrahim، السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں رمضان ٹرانسمیشن کے دوران میزبان نے ایک مولوی صاحب جن کا نام مفتی ابو بکر ہے ان سے سوال پوچھا کہ کیا اللہ قاتلان حسین کو اور یزید کو جنت میں بھیج سکتا ہے یا کیا یہ بخشے جا سکتے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ مولوی صاحب ظلم کی مذمت کرتے، دشمنان اہل بیت سے برات کا اظہار کرتے، انہوں نے سورہ نساء کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو مولوی صاحب نے یہاں بڑی چالاکی سے یزید کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور جو آیت انہوں نے پڑھی ہے اس میں سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جس سورہ کی انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے اسی صورت میں آگے اللہ نے 93 نمبر آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور سورہ یونس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یعنی اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو مولوی صاحب ایک ناحق مومن کے قتل کی سزا جہنم ہے، تو جو امیر المومنین نواسہ رسول کا قتل کرے اس کو اللہ جنت میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ آپ نے جو آیت پڑھی ہے بے شک اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ عادل ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، ظلم کرنے والے کے خلاف ہے۔ اور یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے جس کے ذریعے آپ یزید کو قاتلان حسین کو گنجائش دے رہے ہیں، اس میں شرک کی مذمت ظاہر کی گئی ہے۔ تمام علماء نے، تمام مسالک کے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ کوئی اوپن لائسنس نہیں ہے، اور آپ کے مسلک کے بہت بڑے عالم دین ڈاکٹر اسرار نے اس آیت کی تفسیر کے دوران رسول اللہ کی سنن ابن داؤد کی وہ حدیث پیش کی جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ دو شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، ایک جس نے شرک کیا ہو اور دوسرا جس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہو۔ اور یزید تو فاسق و فاجر تھا، اس کا تو دائرہ اسلام سے خارج ہونا اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے کہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی، اس میں انہوں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل سے یہ روایت نقل کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت فسخ نہ کی جب تک ہمیں یقین نہ ہو گیا کہ اب آسمان سے پتھر برسیں گے۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگ ماؤں، بیٹیوں، بہنوں سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے اور شراب پیتے تھے۔ تو جو شخص اس کردار کا مالک ہو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، اور آپ اس کو جنت میں بھیجنے کی بات کرتے ہیں جس نے امام حسین کو قتل کیا، نواسہ رسول کو قتل کیا۔ اور ابو لہب جو اللہ کے محبوب کو اذیت دیتا تھا، رسول اللہ کو اذیت دیتا تھا، اللہ کو اس پر اتنا غصہ آیا، اللہ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو جو اللہ کے محبوب کو اذیت دے اس کے بارے میں اللہ اتنا غصے کا اظہار کر رہا ہے، اور جس نے اللہ کے محبوب کا قتل کر دیا اس کو اللہ جنت میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ ایسی گفتگو کرنے کے بعد آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہم ان کے قاتلوں سے بیزار ہیں، آپ کی گفتگو سے تو لگتا ہے کہ آپ بیزار نہیں ہیں بلکہ آپ ان کے طرفدار ہیں۔ سورہ مائدہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس نے ایک ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا، یہ ساری تفصیل بتانے کے بعد اللہ نے آخر میں یہ کہا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ واقعی حسینی ہیں تو آپ اس ٹی وی پروگرام میں قاتلان حسین پر لعنت کریں اور کہیں کہ ہمارا یزیدیت سے کوئی تعلق نہیں۔ مومنین اکرام آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔